ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے گھن چکر بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ان میں سے ایک ملک کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر 200 لوگ بھی گننے لگیں تو 1 سال لگ جائے۔ صحیح گیس کیا آپ نے، ہم بات کر رہے ہیں عرب ملک دبئی کی۔ دبئی کی دن بدن بڑھتی ترقی اور مقبولیت کو دیکھ کر آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ آخر ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تیل کی دریافت نے دبئی کو مالا مال کر دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت اور ایسا کون سا راز ہے کہ پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ سب سے پہلے دبئی کی رائل فیملی اور اس کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت دبئی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن حمدان بن محمد بن راشد ال مخدوم ہیں۔ ان کی پیدائش 1982 میں دبئی میں ہوئی۔ یہ اپنے والد کی چوتھی اولاد ہیں۔ ان کے انسٹاگرام ہینڈلر کا نام فازا ہے۔ شیخ محمد بن حمدان 2008 میں دبئی کے کراؤن پرنس بنے۔ جب بات آتی ہے ان کے لائف سٹائل کی تو یہ ایک عام انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر شاہانہ ہے۔ ان کی ہر چیز کی قیمت کروڑوں سے شروع ہو کر اربوں پر ختم ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایک پرائیویٹ یاٹ ہے جس کی قیمت 2000 کروڑ روپے ہے۔ یہ 7 سٹار ہوٹل سے بھی زیادہ شاندار ہے۔ اس میں 24 کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو کھانا بنانے اور صفائی کرنے پر مامور ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرنس حمدان اسے صرف 5 یا 7 دوستوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس یاٹ کا نام سمریلڈا ہے اور یہ شیخ حمدان کی سب سے پسندیدہ یاٹ ہے۔ شیخ حمدان کے پاس $400 ملین یعنی 6000 کروڑ کی ایک اور یاٹ بھی ہے جس میں تقریباً 48 شاہی مہمانوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ ان مہمانوں کی خدمت کے لیے تعینات نوکروں کے لیے ہی صرف 90 کمرے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یاٹ کتنی بڑی ہوگی۔ دبئی کے کراؤن پرنس کی صرف سمندر میں ہی رہائش گاہیں نہیں ہیں بلکہ ان کا فضاؤں میں بھی پرواز کا انداز شاہانہ ہے۔ ان کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ موجود ہے جس کی قیمت $233 ملین ہے۔ گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی کروڑوں سے کم نہیں ہیں۔ دبئی کے فازا کے پاس 100 سے زائد دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں 2.5 کروڑ کی مرسڈیز G63 GM جیسی لگژری کار بھی شامل ہے۔ گاڑیوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کروایا جاتا ہے اور کچھ گاڑیوں کی تو گولڈ پلیٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شیخ حمدان کو ایک اونٹنی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے منہ مانگی قیمت پر خرید لی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو خاص بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی 40 کروڑ روپے مالیت کی تھی۔ اس طرح کا شاہانہ رہن سہن گزارنے کے باوجود شیخ حمدان ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور دریا دلی میں سب سے آگے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب ایک کینسر کے مریض نے مدد طلب کی تو شیخ حمدان نے فوراً 10 کروڑ روپے اس کے علاج کے لیے ہاسپٹل میں جمع کروا دیے۔ اسی طرح ایک مینٹل ہاسپٹل کو فری علاج کے لیے 9 کروڑ عطیہ کر دیے۔ اور تو اور جب ایک بچے نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فازا نے اس کو اس کی پوری فیملی سمیت اپنے خرچے پر نہ صرف بلا کر ملاقات کی بلکہ دبئی کی سیر بھی کروائی۔ شاہی خاندان کا زمینی طرز زندگی ایسا ہے کہ ہر چیز میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ ان کی رہائش کے انتظامات کی بات کریں تو دبئی کے ولی عہد غیر معمولی سے کم کسی چیز پر بس نہیں کرتے۔ ان کی خصوصیات آرکیٹیکچرل عجائبات ہیں جس میں شاہانہ داخلہ، جدید ترین سہولیات اور دلکش نظارے ہیں۔ محلاتی حویلیوں سے لے کر شاندار پینٹ ہاؤسز تک ہر رہائش گاہ عیش و عشرت کی عکاسی کرتی ہے اور ولی عہد کے ذوق اور دولت کی گواہی دیتی ہے۔ ان کی قابل ذکر جائیدادوں میں سے ایک زیبل محل ہے جو دبئی کے وسط میں واقع ایک شاندار رہائش گاہ ہے۔ یہ قابل ذکر محل اپنے وسیع و عریض باغات، آرائشی فن تعمیر اور پرتعیش اندرونی حصوں کے ساتھ خوشحالی کی علامت ہے۔ یہ ولی عہد کی پسندیدہ رہائش گاہ ہے۔ اس محل کو تقریبات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زیبل محل کے علاوہ بھی بہت سے محل فازا کی ملکیت ہیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اتنا بے بہا پیسہ دبئی کی رائل فیملی کے پاس کہاں سے آیا؟ کیا صرف تیل کی دریافت نے دبئی کو مالا مال کر دیا ہے؟ بالکل نہیں۔ 1958 میں شیخ راشد بن سعید ال مخدوم دبئی کے رولر بنے۔ ان کی حکومت 32 سال تک رہی۔ ان کی حکومت سے پہلے دبئی ترقی سے کافی دور تھا۔ شیخ راشد بن سعید ال مخدوم نے کچھ دلیرانہ فیصلے کیے۔ انہوں نے تیل کی آمدنی کو ٹریڈنگ ہب بنانے کا فیصلہ کیا، بڑے بڑے پورٹ بنائے اور سیاحت کو فروغ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب میں تیل کی فروخت پہلے سے جاری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بڑے اور جدید پورٹ نہیں تھے۔ شیخ راشد بن سعید ال مخدوم نے 1979 میں جدید قسم کا پورٹ بنوایا جسے حی العلی کا نام دیا گیا۔
1990 میں اس کو کمرشل فری کر دیا گیا۔ کمرشل فری کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آنے والے شپس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اس اقدام سے یہ پورٹ سب کا پسندیدہ پورٹ بن گیا۔ اس سے دبئی کی ترقی کا دور شروع ہوا اور سالانہ آمدنی بڑھتی گئی۔ اس کے بعد محمد بن راشد المخدوم کا دور آیا۔ انہوں نے ان تمام منصوبوں کو مزید بہتر بنایا۔ شیخ نے ایمریٹس کے نام سے ایک ایئر لائن کی بنیاد رکھی۔ اس سے سیاحت کو بہت فروغ ملا۔ آرٹیفیشل عجائبات اور عالیشان عمارات تعمیر کروائیں۔ بلند و بالا عمارات سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ آج تو دبئی کے شاندار ہوٹلز اور سیرگاہوں کی تعمیر نے پوری دنیا کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کا اکلوتا 7 سٹار ہوٹل بھی دبئی میں واقع ہے۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں لندن کے بعد دبئی دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ 5 سٹار ہوٹلز ہیں۔ ترقی کے اس سفر نے دبئی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ تھے وہ تمام حقائق جس کی وجہ سے دبئی نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے اور جس نے رائل فیملی پر دولت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔